بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا ایک جن سے ملاقات ہوئی، تو جن نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے کشتی کرنی ہے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کشتی کر لیتے ہیں، چونکہ جن جو تھا وہ جو جن تھے دیگر جو جن تھے ان سب کا سردار تھا، اور اس کو اپنے پہ بڑا ناز تھا کہ میں تو اس کو منٹوں میں گرا دوں گا اور میری واہ واہ ہو جائے گی۔ لیکن جو ہی انہوں نے کشتی شروع کر دی تو جو صحابی تھے وہ جیت گئے اور انہوں نے جن کو گرا کے نیچے مار دیا۔ تو جو جن تھا اس نے کہا چلیں پہلے میرے سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن پھر دوبارہ وہ کشتی کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ لیکن تھا بھی جن، اور جن ہوتے بھی ہیں انسان سے، انسان کی بنسبت بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی نوازتا ہے۔ تو بہرحال جو جن تھا وہ دوبارہ کشتی کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تو پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہو گیا، جو صحابی تھا انہوں نے جن کو نیچے گرا دیا اور جو صحابی تھے وہ جیت گئے، اور جو جن تھا اس کو بچھاڑ دیا۔ پھر اب ایسے ہوا جو جن تھا اس کو شرمندگی بھی محسوس ہونے لگی کہ میں اپنے جنوں کا سردار بھی ہوں، لیکن ایک معمولی سا شخص مجھے بار بار نیچے گرا رہا ہے۔ اب اس نے ذرا روپ بدلتے ہوئے یہ کہا کہ اگر اس مرتبہ بھی تم نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ کے لیے مفید رہے گا۔ تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو جب تیسری مرتبہ کشتی ہو گئی تو جو صحابی تھے انہوں نے پھر جن کو نیچے بچھاڑ کے مار دیا۔ پھر جو صحابی تھے وہ جیت گئے۔ جب وہ جیت گئے تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا تھا آپ نے جو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو آپ کے لیے مفید ہے، اب میرا وظیفہ مجھے بتا دیں۔ تو جو جن تھا اس نے سوال کیا کہ کیا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا جی بالکل میں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ تو جن نے کہا تھا یہی آپ کو وظیفہ بتانا تھا، کیونکہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جو شیطان ہوتا ہے وہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک شیطان آپ سے دور رہے گا، اور یہ شیطان کے لیے بہت زیادہ مفید وظیفہ ہے۔ اور جن جو ہوتے ہیں جتنے بھی جن ہیں وہ سارے اس آیت الکرسی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ دیکھیں ایک جن ہے اور پھر تبلیغ بھی کر رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمیں اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ وہ صحابی کون تھے؟ دلچسپ بات یہ ہے، تو جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر رہے تھے، لوگ بھی حیران ہو گئے تھے کہ آخر کون سے صحابی ہیں جنہوں نے جن کو 3 مرتبہ بچھاڑ کے مار دیا، اور جن بھی جنوں کا سردار تھا اور جن تھا، اور جن ہوتے بھی بہت زیادہ قوی جسامت والے، ان میں طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس صحابی نے اس کو اٹھا کے مار دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ آپ کی مبارک ذات ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو آیت الکرسی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے میری التجا ہے کہ آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، سوتے وقت پڑھ لیا کریں، جب سفر کریں تو راستے میں لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ حادثات کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ لیکن آیت الکرسی کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب انسان سفر میں اس کو پڑھتا ہے تو 40,000 فرشتے یا 70,000 فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو 70,000 فرشتے جس بندے کی حفاظت کریں اس کو کون گرا سکتا ہے؟ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں، اس کو اپنے اوراد و وظائف میں لازمی شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔